www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى الحج أشهر معلومات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ. آج 25ویں تاریخ ہے. چند روز کے بعد آخری 12واں مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے. اسلامی کیلنڈر کے مختلف مہینوں اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص احکامات دیے اور ان کی مخصوص
مخصوص فضیلتیں بھی احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں. یہ جیسے یہ 11واں مہینہ ہے، 9واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے. رمضان المبارک کے اندر ایک مخصوص فریضہ روزے کی شکل میں مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے رکن ہے. اسی رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا. اسی رمضان میں راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا گیا. اور اسی رمضان کے اندر آخری عشرے میں ایک بہت بڑی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے، وہ بھی ہے. اور جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو پھر وہ پہلی تاریخ شوال کی عید الفطر قرار دی گئی. دو خوشی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو عطا فرمائے ہیں ان میں سے وہ ہے. اور وہیں سے شوال ہی سے حج کے مہینوں کی شروعات ہو جاتی ہے. الحج و اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ذوالحجہ پورا نہیں ہے، ذوالحجہ کے 13 دن یہ. اور پھر ذوالحجہ کا یہ مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، اس کے مخصوص فضائل ہیں جو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اسی عشرے کے اندر 9ویں تاریخ عرفہ کہلاتی ہے، یوم عرفہ. اس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں. جو وقوف عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے. اور 10ویں تاریخ جو ہے وہ یوم النحر کہلاتی ہے. نحر عربی زبان میں کہتے ہیں قربانی کرنے کو. تو یہ پہلا دن قربانی کا ہے، اس کو یوم النحر سے کہا. خالی یوم النحر جب بولیں گے تو اس سے یہی 10ویں تاریخ مراد ہوگی. اور 11ویں اور 12ویں ان 2 تاریخوں کے اندر بھی قربانی کی جاتی ہے. یہ کل 3 دن ہو گئے، 10ویں، 11ویں اور 12ویں. ان کو ایام نحر کہا جاتا ہے. اور 11ویں، 12ویں اور 13ویں یہ 3 دن کو 2 ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تشریق کا مطلب ہے گوشت کے لمبے ٹکڑے کاٹ کر اس کو دھوپ کے اندر سکھانا. تو چونکہ 10ویں تاریخ کو قربانی ہوگی تو 11ویں کو اس کے سکھانے کی نوبت آئے گی. تو قربانی کے 3 دن پہلے اور ایام تشریق اس کے بعد میں قربانی کے مخصوص احکام ہیں، ایام تشریق کے مخصوص احکام ہیں. بہرحال یہ اسلامی کیلنڈر کے مختلف دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف احکامات دیے گئے ہیں. اور پھر یہ 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد
اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کچھ ایک آدھ مہینہ کبھی بڑھا بھی دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوح محفوظ میں ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فیصلہ کیا تھا سال کے 12 ہی مہینے ہیں، نہ اس میں کوئی مہینہ کم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور پھر منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں اس کی وضاحت فرمائی تھی. آپ نے اس خطبے میں فرمایا تھا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب الوداع الذي بين جمادى وشعبان. حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زمانہ پھر لوٹ کر اپنی اسی کی حالت پر آیا جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. فیصلہ تو اللہ نے ان 12 مہینوں کا بہت پہلے کر دیا تھا جو لوح محفوظ میں تھا. اور اس پر عمل کب شروع ہوا؟ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور دن رات کا نظام قائم کیا تو اب یہ 12 مہینوں والا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا. اور اس وقت جو مہینہ پہلا ہوتا تھا محرم، بعد میں ان عربوں نے اپنے مخصوص اغراض کے پیش نظر ان مہینوں کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی. یہ جو حرمت والے مہینے تھے چونکہ ان مہینوں میں قتل و قتال کو شریعت ابراہیمی میں حرام قرار دیا گیا تھا اور یہ لوگ اسی کے مطابق چلتے تھے. لیکن آپس کی لڑائیاں ان کا جو ہے مزاج بن چکی تھی. کوئی جنگ چل رہی ہے اور اسی درمیان اب حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ رہا ہے تو ان کو اس جنگ کو روکنا بڑا بھاری معلوم ہوتا تھا. تو وہ یوں فیصلہ کرتے تھے کہ اب یہ مہینہ ذرا 1 مہینہ اس کو لیٹ کرو. یعنی اب یہ ذوالقعدہ آ رہا ہے تو کہا ذوالقعدہ اب نہیں، ذوالقعدہ 1 مہینہ لیٹ ہو جائے گا. اس طرح اس کو پیچھے کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم، یہی دین مستقیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اس میں کچھ بھی آگے پیچھے اور ہیر پھیر نہیں ہو سکتا. ولا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنا نقصان مت کرو. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اس کا مطلب ہے بتلاؤں گا ولا تظلموا فیہن انفسکم کا. میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کے ان کلمات کو جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے بیان کر رہا تھا کہ منہا 4 حرم. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے. کون سے؟
وہ اندر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر ان 4 مہینوں کی تعلیم بھی ارشاد فرما دی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ذرا الگ سے ہے، رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان. مضر قبیلہ قریش والا رجب. عربوں کے اندر رجب کا اطلاق کبھی کبھار بعض قبیلوں کے یہاں رمضان کے مہینے پر بھی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں کے یہاں جو اصطلاح تھی اس کو گویا ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ قریش والا رجب جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، آپ نے اس کی بھی تعلیم فرما دی. بالکل آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو حرکتیں کرتے تھے اس پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی پہلے اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک تو ان مہینوں کے اندر آپس میں جنگ اور قتل و قتال کو حرام قرار دیا گیا تھا، اگرچہ اسلام نے آ کر کے اس حکم کو منسوخ کیا، ختم کیا. دوسرا، یہ حرمت والے جو مہینے تھے ان کا ایک مخصوص ادب و احترام کیا جاتا تھا. ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا. ویسے بھی یہ حرمت والے اس لیے رکھے تھے کہ حج جو ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں آتا ہے شروع میں، اس سے پہلے ذوالقعدہ، تاکہ 1 مہینہ پورا لوگوں کو سفر کرنے کے لیے امن و سکون والا مل جائے، اور حج پورا ہونے کے بعد جو ہے محرم مزید، تاکہ واپسی کے لیے 1 مہینہ مل جائے. اور عام طور پر وہ لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے تھے، تو اس کے لیے رجب کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا گیا. یہ بھی اس میں مصلحت تھی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کا ایک حکم تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں آپس میں جنگ کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا تھا. اسلام نے آ کر اس حکم کو تو منسوخ کیا. البتہ ان مہینوں کی تعظیم، ان کا ادب و احترام اور ان مہینوں کے دوران خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام، اس کا بھی حکم تھا، وہ باقی ہے. علامہ ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ حنفی اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے لوگوں ان مہینوں میں تم اپنا نقصان مت کرو، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. یعنی ان مہینوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے ایام کو، ان مہینوں کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں گزارو. جو گزارے گا ان مہینوں کو اللہ پورا سال اس کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اور ان مہینوں میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے دور رکھو، باز رکھو. جو آدمی ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علامہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے. یہ حکم اب بھی باقی ہے. ہمیں ان مہینوں کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ 1 مہینہ نہیں بلکہ 4 مہینے تو 3 تو ساتھ ہی، اور رجب اپنی جگہ پر ہے. ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو
اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ دونوں چیزیں سال کے اتنے مہینوں میں بھی ہمیں اس کی برکت سے حاصل ہو۔ اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے ذوالقعدہ کا، اب یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ حج کے مہینے بھی ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 13 دن یا اشہر حج کہلاتے ہیں۔ ایک تو ہے حج کے مہینے اور ایک ہے حج کے دن، ایام حج، وہ 8، 9، 10، 11 اور 12 یا 9، 10، 11 اور 12، 8، 9، 10، 11 اور 12، 5 دن یہ ایام حج ہے، وہ یہ اشہر حج ہے، وہ ایام حج ہے۔ بہرحال خاص انہی دنوں میں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے، اس لیے ان کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دور دور سے حج کے لیے جایا کرتے تھے، سفر بڑے لمبے ہوتے تھے، اونٹوں پر پیدل، اس لیے وہ رمضان کے بعد ہی اس کی شروعات کر دیا کرتے تھے، ان کو موقع دیا گیا شوال اور ذوالقعدہ کو اسی لیے حج کا مہینہ قرار دیا۔ بہرحال یہ ذوالقعدہ کے بعد یہ ذوالحجہ جو آنے والا ہے، اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ والفجر کی پہلی آیت پڑھی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فجر یعنی سورہ صادق کی اور 10 راتوں، یہاں سورہ صادق سے بہت صبح بلائے، تو بعض حضرات مفسرین تو کہتے ہیں روزانہ جو صبح ہوتی ہے، کیونکہ ہر دن آنے والی صبح اپنے اندر ایک انقلاب لے کر کے آتی ہے، اس معنی کر کے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس سے بعد 10ویں ذوالحجہ کی فجر ہے، یوم النحر کی، اور یہ اس لیے کہ دیکھو اسلامی تاریخ کے اندر رات کو آنے والے دن کے تابع قرار دیا گیا ہے۔ جس سے آج جمعہ ہے تو جمعہ کی رات کو جو گزر چکی، آئندہ کل شنیچر ہے تو جو آج اس کے بعد مغرب کے بعد جو رات شروع ہونے والی ہے وہ شنیچر کی رات قرار دی جائے گی۔ اسلامی کیلنڈر میں گویا تاریخ دن کی آنے والے دن سے پہلے جو رات ہے اس کو دن کے تابع قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ جو 10ویں ذوالحجہ کا دن ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کو حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں رکوع کو ضروری قرار دیا، اور یہ گویا حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو زوال کے بعد سے، اور عام طور پر اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ زوال کے بعد فوراً جو ہے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لی جائے، اور جو ہے اس کے بعد رکوع کریں مغرب تک، اور مغرب کا جب سورج غروب ہو اس کے بعد وہاں سے چلیں گے مزدلفہ کے لیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو وہاں پہنچنے کا موقع نہیں ملا، کسی وجہ سے سواری میں لیٹ ہو گیا اور 9 ذوالحجہ کو وہ رکوع کو نہیں پہنچا، یہاں تک کہ جب پہنچا رات میں تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو شریعت نے اس کی سہولت کے لیے اس کا حج اس کے ہاتھ سے نہ نکلے، اس لیے یہ 9 کے بعد کی جو رات ہے اس کو 9 کے ساتھ جوڑ دیا، 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے ساتھ جوڑا،
चुनाचे ये आदमी अगर इस रात के अंदर किसी भी वक्त सुबह 10 की सुबह सादिक से पहले थोड़ी देर रुकू कर लेगा तो उसका हज दुरुस्त हो जाएगा। ये सबका मसला है, सबके नजदीक। गोया ये जो 10वीं वाली रात थी वो दे देंगे किसको? 9 दिन का। अब ये 10वीं का दिन जो है बगैर रात के रह गया। उसकी शुरुआत सुबह सादिक से होती है। गोया ये सुबह ऐसी है तो उसको रात नहीं मिली। इस माना करके इस सुबह को एक अहमियत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कसम खाई बल फजर। गोया 10वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक की कसम, जिसको मुस्तकिल हैसियत दी गई है। तो वहां ये इस माना करके इसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अहमियत को बतलाने के लिए कसम खाई है। आगे है वलयालिन अश्री, कसम है 10 रातों की, 10 दिनों की। लैल, लफ्ज लैल जो है अरबी जबान में, जैसे हमारे यहाँ हिसाब जब गिनते हैं, किसी जगह मैं बम्बई गया, वहां 2 रोज ठहरा, तो हम बोलेंगे 2 रोज 2 दिन ठहरा। रातें भी अंदर आ जाती हैं, तो मगर हम हिसाब में नाम लेंगे किसका? दिन का। और वो के दस्तूर उसके बरक्स होता, वो रात को बोलते थे। हम यहाँ 2 रात ठहरे, 2 रात क्या है? 2 दिन उसमें आ गए। उनके अरबी जबान के अंदर जो है दिनों का हिसाब ताबीर करने के लिए जो है रात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वलयालिन अश्री, ये 10 दिनों की कसम खाई जा रही है। यही 10 रातें भी हैं, दिन भी हैं, रातें दिन के ताबे हैं। ये कौन सी 10 रातें, कौन से 10 दिन? ये ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन जो आने वाला है, इन 10 दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। चुनांचे मुजाहिद, इकरामा जो इल्म तफसीर में से वो इसका यही मतलब देते हैं। और खुद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरफू रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, उसमें भी ये लयालिन अश्रीन का मिसदाक ज़ुल्हिज्जा के इन 10 इस अशरे को, पहले 10 दिनों को करार दिया गया। गोया इन 10 दिनों की अल्लाह तआला ने कसम खाई। इनकी कोई अहमियत है। वैसे एक अशरा जिसको हम आम तौर पर जानते हैं, रमजान का आखिरी अशरा, जिसका एहतिकाफ किया जाता है, जिसमें लैलतुल कदर आती है, वो एक अशरा है। एक अशरा ये उलमा ने लिखा कि नेकियों के और जो है हसनात के मौसम, सीजन 2, एक तो रमजान का आखिरी अशरा और एक ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा। इसको भी हज़रात उलमा ने मौसमुल हसनात, नेकियों का सीजन करार दिया। हम लोग वो उस सीजन का तो एहतमाम करते हैं, कौन से? रमजान वाले अशरे का। ये जो सीजन है ना, उसकी तरफ से आम तौर पर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में गफलत बरती जाती है। हालांकि इन्हीं 10 दिनों में एक है 9वीं ज़ुल्हिज्जा, जिसको कहते हैं यौम अरफा। यौम अरफा के मुताबिक हदीस के अंदर है, सही हदीस में, साल के दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा? 9वीं ज़ुल्हिज्जा। हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा। और अगर 9वीं ज़ुल्हिज्जा को जुमा आ जाए तो नूरुन अला नूर। तो ये 9वीं ज़ुल्हिज्जा को साल के दिनों में सबसे अफजल करार दिया गया। उसके रोजे की भी इतनी बड़ी फजीलत
کہ ایک اگلے سال اور پچھلے سال دونوں سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. جب وہ عاشورہ محرم کی 10ویں کا جو روزہ ہے اس کی بھی فضیلت ہے. پہلے وہ فرض تھا اور اگلی امتوں والے رکھا کرتے تھے. اسلام میں بھی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے یہ فرض تھا، لیکن اس کے اندر فضیلت ہے کہ ایک سال کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے. اور آپ اگر عرفے کا نبی ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے تو گزشتہ سال کا بھی اور آنے والے سال کے 2 سال کے گناہ معاف. یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس دن کو سال کے دنوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. اب وہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ 2 اشرے بہت اہمیت رکھتے ہیں، رمضان کا آخری اشرا اور ذوالحجہ کا پہلا اشرا. اب ان میں افضل کون؟ یہ بھی حضرات علماء کے درمیان یہ چیز موضوع بحث ہے کہ ان میں افضل کون. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائے جس کو حضرات اکثر حضرات علماء نے پسند کیا اور اختیار کیا کہ بھائی راتیں تو رمضان کے آخری اشرے کی سب سے افضل، اس لیے کہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے جو سب راتوں کی سردار ہے. اور دن یہ ذوالحجہ کے پہلے اشرے کے افضل ہے، اس لیے کہ ان میں عرفے کا دن آتا ہے تو تمام دنوں کا سردار ہے. تو جس اشرے کے دنوں میں تمام دنوں کا سردار آئے وہ دن سب سے افضل، اور جس اشرے کی راتوں میں تمام راتوں کی سردار یعنی لیلۃ القدر آئے اس کی راتیں سب سے افضل. چنانچہ اسی کو جو ہے نا علماء نے اختیار کیا ہے. ہمارے اکابر بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اگر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی حضرات اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ اشرا کون سا جو ابھی آنے والا ہے وہ رمضان کے اشرے کے دنوں سے بھی دین کے اعتبار سے کیا ہے افضل ہے. اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کیا مان ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر. سال کے دنوں میں کوئی بھی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہو ان یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر. گویا ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں آپ جب اعمال کریں گے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے رسول اور دنوں میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو وہ ان دنوں کے کسی بھی عمل صالح سے بڑا ہوا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اور دنوں میں جہاد کریں گے وہ جہاد بھی ان دنوں کے کسی بھی عمل سے، کوئی بھی عمل مطلق عمل، قرآن کی تلاوت، روزہ، نماز، ہر عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله. البتہ ایک آدمی اپنی جان اور مال لے کر نکلا اللہ کے راستے میں اور دشمنوں کے مقابلے میں ایسا لڑا کہ فلم یرمی من ذلک بشیء،
کچھ لے کر واپس نہیں آیا، یعنی جان بھی قربان کر دی اور مال وہ دولت ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے، ورنہ اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل، یاد رکھو کوئی بھی عمل، باقی دنوں سال کے دنوں میں کیے جانے والے ہر عمل سے کیا ہے، یہاں تک کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں سند کے اعتبار سے ذرا کم ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل اللہ کو محبوب نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں جتنی ان دنوں سال کے کسی بھی دن میں کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرے نہیں، وہ اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنی ان دنوں میں عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے۔ گویا آپ یہ روزہ رکھیں گے نا، کون سا؟ ذوالحجہ کی پہلی 10 کا تو رکھ نہیں سکتے، ہوتی کا نہیں، یہاں 10 بول کر کے 9 بڑھا دیجیے۔ عربوں کے یہاں جو ہے نا کبھی ایک آدھ کم ہو زیادہ ہو تو اس کو اچھے سے تعبیر کرتے ہیں، تو 9 دن کے روزہ رکھیں گے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور وہ پھر 9 کا روزہ اس کا تو الگ ثواب کو بتایا گیا کہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کروائے گا، اور 10 راتوں کی عبادت کریں گے تو آپ کو بس لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا محبوب ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی اتنی عظمت اعظم عند اللہ واحب الیہ، اسی روایتوں میں سب سے اعظم نہیں آیا، اس میں اعظم بھی احب بھی ہے، سب سے زیادہ پسند اور سب سے بڑا، جتنا ان دنوں میں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں فاصلوا فین التحلیل والتکبیر والتحمیل، ان دنوں میں تم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ وہ جو تکبیر تشریف ہے نا اس میں سب آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں یہ تینوں چیزیں آ گئی، تحلیل بھی آ گئی اور تکبیر بھی آ گئی اور تحمید بھی آ گئی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر وہاں مینا کے اندر اس تکبیر کو پڑھتے تھے زور سے، تو باہر جب آواز پہنچتی تھی نا تو لوگ ان کی تکبیر کو سن کر بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہ آواز پورے میدان میں سب لوگ، پورا مینا جو ہے نا وہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں، دیکھو ہم لوگ تو تکبیر تشریف جو ہے نا 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک، سمجھا کہ نہیں؟ تو 23 نمازیں ہوگی، کتنی؟ 23 نمازوں، بس
اس میں ہی پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سے لوگ تو بھول جاتے ہیں، اکیلے پڑھنے والے تو پڑھتے بھی نہیں، حالانکہ کوئی اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو پڑھنا واجب ہے، یہ تکبیر تشریف ان دنوں میں۔ لیکن حضرات صحابہ پہلی ذوالحجہ سے لے کر برابر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، بازار میں ابن عمر اور ابو ہریرہ بازار میں جاتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو سن کر لوگ سب دکان والے آنے جانے والے سب لوگ سے اللہ، ہم تو عید کے دن بھی نہیں پڑھتے، عید کے دن بھی عیدگاہ میں جانے، حالانکہ عیدگاہ میں جاتے وقت زور سے تکبیر پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن کہیں کسی ایک کے منہ سے بھی آپ زور سے تکبیر نہیں سنیں گے۔ اس کی بڑی اہمیت، اللہ کے نام کی بلندی بیان کی جائے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس لیے ان اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارے یہاں بعض ہم لوگ عبادات کے معاملے میں بھی رسم و رواج کے تابع ہیں، کیسے بھائی بعض ایسے اعمال یا ایسی فضیلتیں جو ہیں لیکن اس درجے کی نہیں، یعنی ابھی جو آپ کو فضیلت بیان کی نا 10 دنوں ابن عباس کی روایت، بخاری شریف کی سب سے صحیح روایت اور بھی روایت، اور اس کے مقابلے میں آپ جو ہے شب برات کر لے لو۔ شب برات کے سلسلے میں آج کل ایک جماعت تو وہ ہے کہ اس کی کسی بھی فضیلت کی قائم نہیں ہے، سمجھا یا غیر مخلدین کی جماعت، وہ تو کہتے ہیں شب برات کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہمارے اکابر کے یہاں شب برات کی فضیلت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس کا ثبوت جن روایتوں سے ہے وہ اتنے اس درجے کی اونچی نہیں جتنی یہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ احکام ثابت کرنے کے لیے روایتوں کے 4 کیٹیگری کی گئی ہے، صحیح یہ نہیں، صحیح یہ نہیں، حسن یہ نہیں اور حسن یہ نہیں۔ یہ جو شب برات کی فضیلت جن روایتوں سے ثابت ہوتی ہے نا وہ 4 کیٹیگری کی ہے، اور یہ جو 10 دنوں کی فضیلت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ جن روایتوں سے ثابت ہوتی ہے وہ پہلے کی گئی۔ ہم لوگ شب برات کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر عبادات کا وہ اہتمام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہم باپ دادوں کے زمانے سے یہ کرتے چلے آئے ہیں، میں نے کہا رواج کے تابع ہے، رواج نہ نہیں کہتے ہم، میں بات ایک جماعت آج نہ کہتی ہیں، ہم نہ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں جب اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں جبکہ اس کا ثبوت اتنا اونچا نہیں ہے، یہ اس کا تو آپ کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کی فضیلت ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ایک روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان دنوں میں ہم جو ہے بس کھاتے پیتے پھرتے رہتے ہیں اور راتوں کو بھی کوئی عبادت کا ہے، بھائی راتوں کو بھی کم سے کم اپنے ساری یہ مجلس بازیاں چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، ان راتوں میں کچھ تو پڑھ لو، کچھ تو کرو، تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ ان راتوں کی عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرو۔ ارے بات فضیلت ہے تو ایسی جس کا کوئی وجود نہیں، جیسے شب معراج، شب معراج کا روزہ، معراج تو ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کون سے مہینے میں ہوئی اور کون سی تاریخ میں ہوئی؟ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کسی بھی کتاب میں آپ کو تعین کے ساتھ کہ یہ مختلف اور باتیں کہی گئی، فلانا مہینہ فلانا مہینہ فلانی تاریخ،
اگرچہ مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27 خیر معراج ہوئی ہے، لیکن معراج کے دن کی کوئی خصوصیت، اس کی عبادت کرنے کی کوئی فضیلت، جیسے کہ یہ ابھی بتایا آپ کو کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کہ وہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، معراج کی رات کے اندر کوئی فضیلت نہیں کہ اس میں عبادت کرنے کا یہ، اور روزے کا تو کوئی وجود ہی نہیں، پھر بھی عورتیں رکھتی ہیں 1000 ہی روزہ، پھر بھی وہ معراج کی 27ویں رجب کے روزے کا نام کیا رکھا ہے؟ 1000 ہی روزہ، یعنی اس روزے کا ثواب 1000 روزوں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے، کہیں وجود ہی نہیں، کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا اس کو، مگر کر رہے ہیں، تو جس کا کوئی وجود نہیں وہ ہو رہا ہے، اور جس کے لیے اتنے سارے ثبوت ہیں، صحیح روایتیں ہیں، بزرگوں کے یہاں اس کا اہتمام رہا ہے، ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے یا نہیں؟ اتنا اچھا اللہ نے موقع دیا ہے، ان دنوں کے روزوں کا بھی اہتمام ہو، گھر میں بھی گھر کے لوگوں کو توجہ کیا جائے اور ان کو بھی ترغیب دے کر اس لیے آمادہ کیا جائے، خود بھی کریں، اور جب آپ کریں گے تو گھر کے لوگ خود ہی آپ کو دے کر کے آپ کی پیروی کریں گے اور عبادت کا بھی اہتمام کریں گے، وہ سمے اتنا سارا ثواب مل جائے گا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ سال بھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق بھی دیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت ایام کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی باقیوں کو 5 منٹ ہے، کہہ دیا اعلان کرنا۔